السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ آج بڑی بیٹی کی میری برتھ ڈے ہے اور میں نے اسے آج انوائٹ کیا ہوا ہے، اور آج اس کے لیے میں وائٹ چاکلیٹ گلیز کیک بنا رہی ہوں، چاکلیٹ اسپنج کے ساتھ، تو اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ میرا ولاگ ہے پورے ڈنر کا، لیکن یہ کچھ وجوہات کی بنا پر میں الگ الگ اس کے پارٹس اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں کیک کی تیاری کر رہی ہوں، تو مجھے کوئی خاص میجرمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کافی عرصے سے میں بیکنگ کا کام کر رہی ہوں اور میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں گھر کے برتنوں سے بھی آرام سے میجرمنٹ کر لیتی ہوں، اور اپنے حساب سے کم زیادہ کر کے جتنا سائز بنانا ہوتا ہے وہ میں خود طے کرتی ہوں۔ تو یہ جو میں کیک بنا رہی ہوں، یہ میں نے اس کا حساب میجرمنٹ کر لیا، یہ 2 پاؤنڈ کا کیک بنے گا۔ تو یہاں میں نے 2 انڈے لے لیے، اچھے بڑے سائز کے انڈے ہیں، 2 انڈے لے لیے ہیں، اور 1/4 کپ میں نے آئل لیا ہے، 1/4 کپ بٹر لوں گی میلٹ کر کے، اور 1 کپ دودھ لیا ہے، اور 2 چمچے ونیلا ایسنس ہے۔ تو یہ سارے لیکوڈ سامان میں ایک جگہ اکٹھا کر لوں گی، اور یہ بٹر کو بھی میلٹ کر کے میں ڈال دوں گی اس میں، اور یہ سارا لیکوڈ سامان رفلی میں اس کو ہلکا سا مکس کروں گی، کیونکہ بعد میں مجھے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ تو ابھی رفلی سا مکس کروں گی۔ پہلے میں سارے لیکوڈ سامان کو ایک باؤل میں اکٹھا کر کے مکس کر دوں گی، پھر اس کے بعد میں تمام سوکھا سامان آپ کے سامنے بناؤں گی میجرمنٹ کے ساتھ۔ تو سب کی ریسیپی الگ الگ آ رہی ہیں، مجبوری ہے میری، میں کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی ایک میں ویڈیو بناؤں گی، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ 2 ٹی اسپون جو میں نے ٹیبل اسپون میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے لے لیا ونیلا ایسنس کا، اور بس یہ لیکوڈ سامان سارا مکمل ہو گیا۔ بٹر کا، آئل کے، یہ سارے برتن میں اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ میں بالکل ضائع نہیں کرتی، اچھی طرح برتن کلین کر کے، اور کیونکہ یہ رزق ہے، اللہ عطا کرتا ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ بس ہلکی سی میں یہاں پر مکسنگ کروں گی، تاکہ زردیاں وغیرہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر میں ان کو ایک طرف رکھ کے اور سوکھا سامان چھان لوں گی۔ 2-3 دفعہ چھانوں گی تاکہ جو لمس وغیرہ ہوں گے وہ بھی ایک طرف ہو جائیں۔ اور آگے جا کے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کروں گی کہ کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایسا دھوکہ کہ ہمیں بعد میں اس دھوکے کی وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سبق ہے اس ویڈیو میں میرے جیسے بیوقوف لوگوں کے لیے، جو اپنے سے آدھی عمر کے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، کیونکہ شاید میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کا، میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کا شاید بھلا ہو جائے۔ اور یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ میں ویڈیو کے الگ الگ پارٹس دیتی ہوں، اپلوڈ کرتی ہوں، اور ولاگ پورا نہیں بنا سکتی، اس کا کیا ریزن ہے؟ وہی ریزن سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
اور یہاں پر میں نے ٹن کو اچھی طرح سے گریس کر لیا. گریس کرنے کے بعد میں نے بٹر پیپر لگا دیا، اور یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اس میں بٹر پیپر نہیں لگا، لیکن اس میں اتنی اچھی طرح سے بٹر پیپر لگ چکا ہے کہ وہ بالکل پیندے سے چپک گیا ہے. پہلے میں نے ٹن کو گریس کیا، گریس کرنے کے بعد میں نے بٹر پیپر کو اس کے سائز کا کاٹ کے اور اس کو بالکل پیسٹ کر دیا. یہ بٹر پیپر لگانے سے کیک کی سافٹنس بہت اچھی رہتی ہے، اور تلے سے بالکل اس پہ ڈارک کلر نہیں آتا، اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. تو اگر بٹر پیپر آپ کے پاس ہے تو ضرور لگائیں. اور آ گئی ہوں میں سوکھے سامان کی طرف. یہاں پر میں سوکھے سامان میں میجرمنٹ لے رہی ہوں. 1/4 کپ میدا، 4 چمچے کوکو پاؤڈر، کیونکہ میں چاکلیٹ اسپنج بنا رہی ہوں تو کوکو پاؤڈر سے ہی بناؤں گی. تو 4 چمچے کوکو پاؤڈر اگر میں 1/4 کپ میدے کے ساتھ مکس کروں گی تو یہ دونوں چیزیں ملا کر 2 کپ ہو جائیں گی. اور یہ میرے پاس جو کپ ہے اسی سے میں شوگر ناپوں گی، اور اسی سے میں کوکو پاؤڈر ناپوں گی. مختلف چائے کے کپ جو بہت ایک ہی سائز کے تقریباً ہوتے ہیں، بہت بڑے والے مگ نہ لیں. یہ والے کپ کی میجرمنٹ بالکل ایکوریٹ رہتی ہے. تو اس لیے میرے پاس بیکنگ کا بھی سامان ہے، لیکن بس جب مجھے میجرمنٹ ٹھیک آتی ہے تو میں کسی بھی برتن سے کر لیتی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور آسانی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ جو نئے بنانے والے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں گھر میں کیک، تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے کیک بنانا. بس اس کے لیے کچھ ٹائم اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ بہترین کیک بنا سکتے ہیں. تو ہر ایک کے پاس بیکنگ کا سامان نہیں ہوتا، تو اس لیے میں گھر کے ہی برتن یوز کرتی ہوں تاکہ آپ سب کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو یہاں پر میں نے 4 چمچے کوکو پاؤڈر بھی ڈال دیا، اور اس کا کپ بھی بہت اچھی طرح سے میں صاف کر لوں گی. اور اس میں 1.5 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور 1.5 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں. اور اس میں 1 کپ پیسی ہوئی چینی ڈالوں گی میں، اور آدھا ٹی اسپون میں اس میں نمک بھی شامل کروں گی. اصولاً تو میدے کا، چینی کا اور آئل کا ایک برابر ہی میجرمنٹ ہوتی ہے. مختلف کیکوں میں الگ الگ میجرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو میں کیک بنا رہی ہوں، تو یہ آئس کیک بنا رہی ہوں، تو آئس کیک میں ایک تو آئل کم جاتا ہے، اور ایک شوگر کم جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کر ہم اس پہ سویٹنس فریش کریم بھی یوز کریں گے، اور اسپنج پہ ہم کوئی نہ کوئی فلیور کا سیرپ بھی ڈالیں گے، تو وہ سارا میٹھا وہاں جا کے سارا بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہاں پر 1 کپ پیسی چینی لے رہی ہوں. اور دیکھیں یہ اس طرح چھاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی موٹا موٹا اور یہ لمس سے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بالکل اسموتھ سا
بیٹر مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس میں کوئی موٹا یا کچھ کہ ہمارے منہ میں کچھ آ رہا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم سمپل فروٹ کیک بناتے ہیں یا سمپل ہم مختلف ماربل کیک بناتے ہیں سمپل، تو اس میں تو ہم آئل، میدا اور شوگر تینوں کی ایک ہی میجرمنٹ رکھیں گے، لیکن اگر ہم آئس کیک بنا رہے ہیں تو ہمیں 3 جگہ پہ اس میں میٹھے کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے میں نے 1 کپ شوگر لی ہے، اور آئس کیک میں ہمیشہ آئل یا بٹر جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ کوانٹٹی اس کی آدھی ڈلتی ہے۔ تو اگر آپ مختلف کیکس کی میجرمنٹ کرنا سیکھ لیں گے تو گھر پہ بھی کیک بنانا بہت آسان ہے، بہت صفائی کے ساتھ۔ ویسے تو یہ یہاں پر میں نے جو پہلے میں نے وہ لیکوڈ سارا مکسچر بنا کے رکھا انڈے وغیرہ کا، وہ اب میں یہاں پر بیٹ کرنا شروع کروں گی، اور بیٹ کرتے ہوئے سوکھا سامان میں ڈالتی جاؤں گی، اور اس کو بس یہیں پر اس کی بیٹنگ کو میں 5 سے 7 منٹ بیٹ کروں گی، اور یہ میرے پاس بہت اچھا سا اس کا بیٹر تیار ہو جائے گا۔ کوشش میری بھرپور ہوتی ہے کہ میں بہت اچھی طرح سے آپ کو ہر چیز سمجھاؤں کہ میں کس طرح سے کام کرتی ہوں، اور کس طرح سے بیکنگ کرتی ہوں، اور کس طرح سے پکاتی ہوں، سب آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کوشش کرتی ہوں کہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکوں۔ اگر میرے بہت زیادہ بولنے سے پریشان ہوتے ہیں تو معذرت ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو، جب میں فریش کریم سے اس کو کوٹ کر رہی تھی اور اس پہ میں نے جو بھی ڈیزائن بنایا وہ آپ کے ساتھ بناتے ہوئے شیئر نہیں کر سکی ہوں، تو میں نے اس کا فوٹو ڈال دیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فائنل لک کیا تھی۔ اور یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، پلیز بتائیے کہ میرا بنایا ہوا کیک آپ کو کیسا لگا۔ تو اس کی بہت اچھی سی بیٹنگ کر لیں گے، ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہینڈ مکسر سے بھی ہو سکتی ہے، اور بیٹر مشین سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے بیٹنگ ہو سکتی ہے اس کی۔ اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ فورک سے بھی بہت اچھی اس کی بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی یہ بیٹر مشین استعمال کرنے لگی ہوں، ورنہ پہلے میں یقین مانیں میں تقریباً اگر میں صحیح بتا رہی ہوں تو میں 18 سال سے کیک بنا رہی ہوں، بناتی گھر کے ہی لیے ہوں۔ اگر کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے اور مجھے گفٹ میں اگر یہی سمجھ میں آتا ہے تو میں کیک ہی بنا کر دیتی ہوں۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے کیک بناتے ہوئے، اور سب سے زیادہ ہیلپ میری چھوٹی بیٹی کرتی تھی۔ بہت چھوٹی تھی وہ جب سے وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتی تھی، اور بیٹنگ کا کام آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ میری بیٹی 8 سال کی تھی تو وہ جب میں کیک بناتی تھی تو وہ میرے ہاتھ سے بیٹنگ لے لیتی تھی اور بیٹنگ وہ کر کے مجھے دیتی تھی، اور بہت اچھی بیٹنگ کرتی تھی۔ تو مجھے بھی آسان لگتا تھا کہ چلیں ہم نے سب چیز ملا کر اس کو دے دی ہے اور وہ بیٹ کر رہی ہے، یعنی شوگر اور انڈے اور آئل یا بٹر جو بھی ہم وہ سب مکس کرنا اور اس کو بیٹ کرنا اور اس کو ایک جان کرنا، یہ سب کام وہ میری 8 سال کی بچی 8 سال سے اس نے شروع کر دیا تھا، پھر وہ جب تک اس کی شادی ہوئی اس نے میری ہیلپ کری ہے۔ اور یہاں میرا بیٹر تیار ہو گیا، اور بس یہ گریس ٹن میں ڈال کر اور میں بیک ہونے کو رکھ دوں گی۔
اور تقریباً 35 سے 40 منٹ، 30 منٹ میں آپ چیک ضرور کریں۔ اور شاید پہلے بھی میں آپ سے بتاتی رہی ہوں کہ میرے پاس اوون نہیں ہے اور نہ میں لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میری بیکنگ کسی بھی قسم کی بیکنگ ہو وہ میری پتیلے میں بہت اچھی ہو جاتی ہے، یہ بینیفٹ ہے مجھے، تو بس میں پتیلے میں ہی بنانا پسند کرتی ہوں، اور مجھے اس کی ٹائمنگ کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے، تو بس میں مطلب یہ کہ ٹائم میں خود سیٹ کرتی ہوں، اس کی ہیٹ میں خود چیک کرتی ہوں، اور یہاں پر بس میں بیک کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ 35 سے 40 منٹ میں یہ اسپنج تیار ہو جائے گا، اور آگے پھر آپ اس کو تیار کیک کی صورت میں دیکھیں گے۔ یہاں میرا کیک ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہو چکا، اور اس میں 40 منٹ لگے ہیں، اور دیکھیں اس کی ور بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اب بس اس کو ٹھنڈا ہونے کو رکھوں گی اور اس کی تیاری کروں گی۔ اللہ حافظ۔